ہوگا۔ دوسری سب سے اہم بات اور آخری بات یہ کہ آپ کو میں بار بار کہتا رہتا ہوں، اور یہ آج کل کا المیہ بھی ہے، ہر عقل مند اور ہر باشعور بندہ وہ یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہمارا ہے یہ جو ہے وہ سب سے بڑی جھوٹی خبروں کا ذریعہ ہے۔ سوشل میڈیا پہ جتنا جھوٹ بولا جاتا ہے، جتنا دھوکہ دیا جاتا ہے، جتنا لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، آج کل تاریخ انسانیت میں اس سے بڑا اور کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں آیا جس پہ اتنا بڑا جھوٹ بولا جاتا ہو۔ اب امت کو فرقہ در فرقہ، امت کو تقسیم در تقسیم کرنے کے لیے ایسے جب خاص مواقع آتے ہیں، عبادات کے مواقع آتے ہیں، تو امت کو تقسیم کرنے کے لیے شوشے چھوڑے جاتے ہیں۔ اور سوشل میڈیا ہے، 2-4 روپے آپ کسی کو دے دیں، کسی کو لالچ دے دیں، اور وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر جو ہے وہ ایک ویڈیو کلپ بنا لے 2-4 منٹ کا، اور اس کو بس ساری دنیا میں وائرل کر دیں، اور پھر طاغوتی قوتیں تو لگی اس خاطر ہیں۔ آپ ایک اچھی بات کریں وہ کبھی بھی وائرل نہیں ہوگی، آپ ایک فساد والی بات کر دیں، افتراق والی بات کریں، تقسیم کرنے والی بات کریں، تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ آپ صبح اٹھیں گے دیکھیں گے تو راتوں رات آپ کے لاکھوں فالوور بنے ہوں گے، لاکھوں ویورز اس کے بنے ہوئے ہوں گے۔ یہ کیوں؟ جان بوجھ کر طاغوتی قوتیں ہمارے اندر افتراق، انتشار، تقسیم در تقسیم کرنا چاہتی ہیں۔ تو جب عبادات کے مواقع آتے ہیں تو اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ جب حج کے داخلوں کے دن آتے ہیں، لوگ حج کا داخلہ کرا رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس وقت یہ فلسفہ ہوتا ہے، ہاں بھائی یہ آپ حج کے لیے پیسے جمع کرا رہے ہیں، 12 لاکھ، 15 لاکھ، 20 لاکھ، یہ کسی غریب کو دے دیں، کسی غریب کی بیٹی کی شادی ہو جائے گی، یہ تو آپ کے ہمسائے جو ہے بھوکے مر رہے ہیں اور آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، اور بھئی ایک عمرہ تم نے کر لیا ہے، بار بار عمرے کے لیے کیوں جا رہے ہو، بار بار کیوں حج کر رہے ہو، یہ پیسے غرباء کو دے دو، مساکین کو دے دو۔ پھر یہ فلسفے نکل آتے ہیں صرف لوگوں کو عبادت سے روکنے کے لیے۔ آپ یوں بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی تم حج کے لیے جا رہے ہو، ٹھیک ہے، جب تم 20 لاکھ حج کے لیے لگا سکتے ہو تو تمہارے پاس 50-60 تو اور بھی ہوں گے نا، تو چلو ان میں سے تمہارے پاس جب 20 ہر سال حج کرنے کی استطاعت ہے تو پھر تمہارے پاس تو غریبوں کے ساتھ امداد کرنے کی بھی استطاعت ہوگی، تو ضروری ہے کہ وہ حج والے پیسے ہی غریبوں کو دینے ہیں، اس کے علاوہ پیسے غریبوں کو دیں۔ اسی طرح جب قربانی کے دن آتے ہیں تو یاد رکھیے یہ پھر ایک شوشہ نکل آتا ہے کہ بھی قربانی میں ہم نے ویسے اتنے بہت سارے جانوروں کو کیا ذبح کرنا ہے، 5-6 من گوشت کا ہم نے گھر میں رکھ کے کرنا کیا ہے، بازار سے تازہ مل جاتا ہے، تو آپ یہ قربانی کے پیسے غرباء کو دے دیں، مسکینوں کو دے دیں، یتیم خانوں کو دے دیں، فلاں جگہ دے دیں۔ اس سے قربانی سے لوگوں کو روکا جاتا ہے۔ حالانکہ میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی کہ قربانی جو ہے وہ جانوروں کو ذبح کرنے کا نام ہے، پیسے دینے کا نام نہیں ہے۔ ایک انسان پہ قربانی واجب ہے، جب تک وہ قربانی نہیں کرے گا، خون نہیں بہائے گا، اس وقت تک اس کا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیے ان باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ اور پھر آج کل ایک دوسرا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، بھئی بھینس پہ قربانی نہیں ہوتی۔ یہ پچھلے 3-4 سال 5 سال سے یہ جو ہے ایک شوشہ چل رہا ہوتا ہے، ایک پرانی کوئی ویڈیو ہے، ان دنوں میں لوگ پھر اس کو وائرل کر دیتے ہیں کہ بھئی جانور میں جو ہے بھینس اور بھینسے کٹے پہ قربانی نہیں ہوتی۔ پھر جن لوگوں نے ساری زندگی کی ہوتی ہے وہ شک میں پڑ جاتے ہیں، بھئی ہم تو ساری زندگی کرتے رہے ہیں تو ہماری قربانیوں کا کیا بنے گا۔ تو یاد رکھیے پوری امت کا اس بات پہ اجماع ہے، صحابہ کرام سے لے کر، اب تفصیل کا موقع نہیں ہے، صحابہ سے لے کر آج تک پوری امت کا اجماع ہے۔ ہم اگر اس کو 100% کہیں تو غلط نہیں ہے، 100% اجماع ہے کہ جس طرح گائے اور بیل پہ قربانی جائز ہے، اسی طرح بھینس سے کٹے پہ بھی قربانی جائز ہے۔ تو جو بندہ اس کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو وہ پوری امت کے اجماع کے خلاف بات کرتا ہے، اور پوری امت کا اجماع یہ ہمارے لیے دلیل شرعی ہے، یوں ہی ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ تو 1400 سال سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے، لوگ بھینسوں کی قربانی کرتے ہیں، ہمارے اجمی علاقوں میں لوگ بھینسوں کی قربانی کرتے ہیں۔ 1400 سال سے صحابہ سے یہ دلائل موجود ہیں، باقاعدہ احادیث کی کتب میں اس کا ذکر موجود ہے، لیکن چونکہ ہمیں تو اور کچھ پتہ ہوتا نہیں، ہم کہتے نہیں وہ ویڈیو میں آ گیا ہے، وہ جی فیس بک پہ فلاں بندے نے کہا ہے۔ تو فیس بک اور یوٹیوب کے مفتی تو آپ کو بے شمار مل جائیں گے، لیکن منبر و محراب کے مفتی آپ کو بہت کم ملیں گے۔ وہاں پر گمراہ کرنے والے مفتی اور پروفیسر تو آپ کو بہت ملیں گے، لیکن منبر و محراب اور ذمہ داری کی مسند میں بیٹھ کر صحیح بات کرنے والے آپ کو بہت کم ملیں گے۔ اس لیے سوشل میڈیا کے پیچھے مت جائیے، دین سیکھیے، علم سیکھیے، مسائل سیکھیے، اپنی زندگی کے معمولات کو شرعی طریقے پہ ڈھالنے کے لیے دین سیکھیے، لیکن میڈیا سے مت سیکھیے۔ کم از کم دین جو دینی ادارے ہیں وہاں سے سیکھیے، جو دیندار لوگ ہیں جن کو آپ جانتے ہیں کہ واقعی مستند علماء ہیں، مفتی ہیں، پڑھے ہوئے پروفیسر ہیں۔ اب ہر بندہ اپنے نام کے ساتھ پروفیسر لکھ لیتا ہے اور یوٹیوب پہ آ جاتا ہے، تو کیا واقعی وہ پروفیسر بن جاتا ہے؟ بھائی پتہ تو کرو اس نے میٹرک بھی کی ہے کہ نہیں کی، ویسے ہی پروفیسر بن گیا۔
تو یاد رکھیے ان تمام چیزوں کی تحقیق ضروری ہے. جو عمل پوری امت کا ہے ہمارے لیے وہی کافی ہے, وہی ہماری لیے دلیل ہے. نہیں یہ کہ ہم کسی 1-2-4 منٹ کے کلپ کو سن کر ہم فیصلے کرنے بیٹھ جائیں کہ نہیں یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم.